نہیں، بات یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے اس کو انٹرپریٹ غلط کیا تو الیکشن کمیشن کے انٹرپریٹ صحیح یا غلط کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ تو نہیں آتی. پی ٹی آئی اس کو صحیح نہیں، پی ٹی آئی اس کو صحیح انٹرپریٹ کرتی، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل کر کے وہ کلیم کرتی الیکشن کمیشن سے کہ جی یہ ہماری سیٹیں ہیں، ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں اور ہمیں جو ہے وہ مخصوص سیٹیں جو ہے وہ دی جائیں. اگر یہ غلطی پی ٹی آئی نے کی ہے تو کیا پی ٹی آئی کو اگنورینس آف لا یا اس غلطی کے اوپر اس کو پریمیم دیا جانا چاہیے؟ یا کیا یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی سیاسی جماعت نے کسی وقت میں اگر کوئی غلطی سے جو ہے وہ کوئی اپنا نقصان کیا ہے تو اس غلطی کا ازالہ جو ہے وہ یہ عدالت کی ذمہ داری تو نہیں ہے؟ یا عدالت کو تو اپنے کسی بھی فیصلے کے ذریعے سے جو ہے وہ اس طرح سے کسی بھی پولیٹیکل کنٹروورسی کا جو ہے وہ حصہ نہیں بننا چاہیے. اسٹاک مارکیٹ جو مسلسل اوپر جا رہی تھی اس فیصلے کے بعد نیچے آئی ہے، تو آپ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں اس کے آگے معیشت پہ اور سیاست پہ اس فیصلے؟ دیکھیں جی، جو فیصلے جو ہے وہ کلیئرٹی پہ مبنی ہوں، جس طرح سے عام فہم کی بات ہو. عام فہم سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ ایک عام آدمی کی بھی جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہو اور لوگوں کو اس سے سیٹسفیکشن ہو، تحفظ کا جو ہے وہ احساس ہو، تو اس سے تو بالکل جو ہے وہ ملک میں ہر طرح سے جو ہے وہ ایک بہتری کے تاثرات اور اثرات جو ہے مرتب ہوتے ہیں. اور ادروائز یقیناً جو آپ نے اسٹاک ایکسچینج کی بات کی ہے تو یہ ایک نیگیٹو اثرات کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے. جی جی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے انتخابات سے پہلے جب تحریک انصاف سے انتخابی نشان لینے کا فیصلہ کیا گیا تو اس کے ہم نے دیکھا کہ حکومت سازی کے اوپر بڑے واسٹ امپلیکیشنز ہوئے. اب اگر یہ فیصلہ آپ کے خلاف آیا ہے یا سنی اتحاد کونسل کے حق میں آیا ہے تو اس کے بھی حکومت کے اوپر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کے فیصلوں کے حکومت سازی کے اوپر، حکومت بننے یا گرنے کے اوپر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں یہ کیسا شگون ہے زندگی؟ برحال ہونا تو نہیں چاہیے یہ بات. دیکھیں باتیں تو یہاں پہ جو ہے وہ اس طرح سے بھی ہوئی ہیں کہ عمران خان صاحب نے خود ہی ایک دفعہ یہ بات آن ریکارڈ ہیں وہ کہ جی ہم تو یہ کرنا چاہتے تھے لیکن ہمیں فلاں سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا کہ ادھر ادھر کیوں پھر رہے ہو، آؤ ادھر پٹیشن لے کے تو ہم آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرتے ہیں. تو پھر وہ پٹیشن لے کے گئے بھی اور ان کا مسئلہ حل ہوا بھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان چیزوں میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ جانا نہیں چاہتے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ عدالتی فیصلے اور خاص طور پہ اعلیٰ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے کہ آئین اور قانون جو ہے وہ کیا کہتا ہے. باقی جس طرح سے بھائی نے بات کی ہے کہ جی اس سے مراد یہ ہے اور پھر یہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا، اگر ویسا نہ ہوا ہوتا تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا، تو اس طرح سے تو پھر جو ہے وہ پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہیں اور اس کے پھر اثرات جو ہیں وہ ملک اور قوم پہ بہت ہی ڈیمیجنگ ہوتے ہیں. عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. اب جو 63A کے اوپر جو فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ وہ آئین اور قانون کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق نہیں ہے. لیکن وہ اس طرح سے تو ہو سکتا ہے کہ جی کیونکہ اس طرح سے یہ ہو رہا تھا اور اس طرح سے فلاں کو نقصان ہو رہا تھا، اگر اس کو نقصان سے بچانا تھا تو پھر یہ فیصلہ ضروری تھا. تو پھر اس طرح سے اگر فیصلوں کی تشریح ہوگی یا اس طرح سے ان فیصلوں کو دیکھا جا سکے گا تو پھر اس کے جو اثرات ہیں وہ تو یقیناً پھر جو ہے وہ نیگیٹو ہی ہوں گے. رانا صاحب یہ مطلب آپ نے بھی کہا آئین اور قانون کی بات کی ہے. گزشتہ روز صدر پاکستان نے کہا کہ پی ایم ایل این سے حکومت نہیں چل رہی. آج یہ فیصلہ آیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف آپ کی حکومت کے خلاف شہباز حکومت کے خلاف یہ کوئی سازش تو نہیں؟ نمبر 1، لا منسٹر نے بھی ابھی یہ کہا ہے آ کر کہ ہمیں یہ فیصلہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا، اور ابھی 1 گھنٹے کے بعد آپ آئے ہیں اور 6 مہینے کے بعد آپ کسی اسلام آباد میں کسی
स्टॉक कर रहे हैं और आप नेचुरली सेंटर फॉरवर्ड प्लेयर हैं PMLN के। तो मेरा सवाल आपसे सिंपल ये है, क्या आपकी हुकूमत के खिलाफ इस साजिश में कोई मुलव्वस तो नहीं? नहीं, देखें, अदालती फ़ैसलों के ऊपर बात करने की भी कुछ हदूद व क़यूद हैं, और लॉ रूल्स आपको ये ज़रूर परमिट करते हैं कि आप किसी भी फ़ैसले पे फेयर कमेंट्स कर सकें, जो कि लॉ मिनिस्टर ने किए हैं, मैंने भी अर्ज़ किया है, कुछ और दोस्त भी जो है वो करेंगे। लेकिन ऐसा कहना कतई गलत होगा कि इस फ़ैसले को हम कोई साजिश करार दें हुकूमत के ख़िलाफ़ या किसी भी और हवाले से। ठीक है, मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं वो भी इंसान हैं, उनकी अपनी एक राय हो सकती है, उस राय से हमें इख्तलाफ हो सकता है और हमारी जो राय है उससे उनको इख्तलाफ हो सकता है। तो मैं ये साजिश वाली बात जो है इससे तो मुतफिक नहीं हूँ। बाकी जहाँ तक प्रेसिडेंट साहब की आपने बात की है, देखें, ये बातें पॉलिटिकली होती रहती हैं और हुकूमत अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, थोड़ी चल रही है, ज़्यादा चल रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पूरी तरह से ऑन बोर्ड है। और अभी जब ये बजट पास हुआ है तो पीपल्स पार्टी ने और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ख़ुद जो है वो असम्बली की प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लिया और पूरी तरह से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी और गवर्नमेंट को भी जो है वो सपोर्ट किया। सर, ये बता दीजिएगा, अब अफसोस नशिस्तें तो PTI को मिल गई हैं जी, अब हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या हुकूमत आला वलिया को रिव्यू की तरफ जाने की सजेशन करेगी या मामला किस तरफ जाएंगे? जी, जहाँ तक गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी का तल्लक है तो देखें, हमारे पास जो नंबर है उसी नंबर के ऊपर हमने बजट जो है वो पास किया है, उसी नंबर के ऊपर हमने बाकी लेजिस्लेशन की है, उसी नंबर से जो है वो गवर्नमेंट चल रही है और नंबर हमारे पास पूरा है वफाक में। पंजाब में जो है वो मोर दैन दैट है, इसी तरह से सिंध में और बलूचिस्तान में भी कोई ऐसा जो है वो मसला नहीं है। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि गवर्नमेंट जो है वो इस बारे में कोई स्ट्रेटजी जो है वो स्ट्रेटजी मैं समझता हूँ कि जब हमारे पास नंबर पूरा है तो गवर्नमेंट जो है वो जो गवर्नमेंट का इस वक्त बुनियादी एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को मुआशी बहरान से, देखें, मुआशी बहरान जो है वो 2017-18 तक नहीं था, ये उसके बाद की पैदावार है। ये IMF का मुआहदा उसके बाद हुआ और हमने नहीं किया, जिसने किया सारी दुनिया को मालूम है। और ये जो मुआशी तौर पे बैठा है, ये किस वजह से बैठा और कब शुरू हुआ ये भी सब के इल्म में है। तो हमारी ये कोशिश है शहबाज शरीफ गवर्नमेंट की, कोलिशन गवर्नमेंट की, कि मुल्क को इस बहरान से जो है वो निकाला जाए। और अगर हालात जो है वो जिस तरह से इस वक्त कोशिश हो रही है, मेहनत हो रही है, बजट जो है वो जो पास हुआ है और IMF से मामलात जो है वो खुश उसलूबी से जो है वो तय हो रहे हैं, अगर अगले बजट तक जो है वो गवर्नमेंट को इसी तरह से हालात मैसर आते हैं तो हमें पूरा यकीन है कि वो तमाम तकालीफ, वो तमाम परेशानियाँ, वो तमाम मुश्किलात जो इस वक्त तनख्वाहदार तबके से लेके आम आदमी तक भी कहा जा रहा है कि जी ये चीज़ जो है वो ज़्यादा हो गई है, इसमें हमें मुश्किल है, इसमें हमें मुश्किल है, तो इंशाअल्लाह ताला अगला जो बजट होगा वो इन तमाम तकालीफ को, तमाम मुश्किलात को जो है वो दूर करेगा और पाकिस्तान जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस मुआशी बहरान से जो है वो बाहर आ जाएगा। जी जी, कि रिव्यू बनता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर रिव्यू में जाती है तो अपने जो दूसरे मुतासिर हुए आज के फैसले से पार्टीज जिसकी JUI फेल भी है, आप क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी बात करेंगे, JUI को भी साथ शामिल करने की कोशिश करेंगे? नहीं, देखें, ये तो मैंने एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे बात की है कि रिव्यू बनता है,
ہونا چاہیے، کیونکہ جو ریلیف دیا گیا ہے اور جس کو دیا گیا ہے وہ دونوں ہی جو ہے وہ یعنی عدالت کے سامنے نہیں تھے، اور ان کے اوپر آرگومنٹ ہی نہیں ہوا، نہ حق میں ہوا نہ جو ہے وہ خلاف ہوا. تو اس میں گورنمنٹ جو ہے جب لیگل ٹیم جو ہے وہ کوئی رائے بنا کے لائے گی کیبنٹ کے سامنے، تو فیصلہ تو کیبنٹ نے کرنا ہے کہ ریویو میں جانا ہے یا نہیں جانا. لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ اگر گورنمنٹ نہیں جاتی تو کوئی بھی نہیں جائے گا. ہو سکتا ہے کہ متاثرہ جو لوگ ہیں، مثال کے طور پہ ان لوگوں کو جن کو قومی اور صوبائی اسمبلی میں جو ہے وہ سیٹس ملی اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اوتھ بھی اٹھا لیا، دیور دی ممبرس، اور ان کو پھر بعد میں سسپینڈ کیا گیا، وہ بھی متاثرہ فریق ہیں، ان کو سنا ہی نہیں گیا، ان کو پارٹی نہیں بنایا گیا، وہ بھی آ سکتے ہیں. اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے دوسری پارٹیوں کی بات کی ہے، وہ پارٹیاں جو ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں.